اختیار کیا ہوا ہے، میرا دین دین اسلام۔ اب دو سوال ہو گئے، دین کی بات بھی ہو گئی، اللہ کی بات بھی ہو گئی، رب اللہ، تو بات ختم نہیں ہوئی۔ آخری سوال کیا ہے؟ ما تقول فی کہ حاضر رجل، اس ہستی پاک کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ؟ اب سوال تین ہے لیکن انداز دو طرح کے ہیں۔ مر ربک ما دینک، تیرا رب کون، تیرا دین کیا؟ وہاں یہ نہیں کہا گیا ما ھذا رب ما ھذا الدین، وہ انداز اور ہے۔ یہاں انداز اور ہے، ما تقول فی کہ حاضر رجل، اس ہستی پاک کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ اس ہستی پاک کے بارے میں اشارہ کیا جائے، اور اشارے کے لیے گرامر کی روح سے، نحو کی روح سے یہ لازم ہے کہ حاضہ کے ساتھ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ قریب بھی ہو، محسوس بھی ہو، نظر آ رہا ہو، اس وقت حاضہ استعمال کیا جائے گا۔ اگر دور ہو، نظر آ رہا ہو تو ذالک ذاکا کہا جائے گا، مگر قریب ہو تو حاضہ کہا جائے گا، پر نظر آنا ضروری ہے، محسوس ہونا ضروری ہے۔ تو حاضہ قریب کے لیے، مبصر کے لیے ہے۔ تو پتہ چلا سوالوں کے فرق سے کہ جب پوچھا جاتا ہے مر ربک تو سامنے نظر کی کوئی شے نہیں ہوتی، جب پوچھا جاتا ہے ما دینک تو سامنے نظر کی کوئی شے نہیں ہوتی، مگر جب تیسرا سوال ہوتا ہے تو جس ہستی کے بارے میں ہوتا ہے وہ ہستی سامنے جلوہ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ما تقول فی کہ حاضر رجل، اس جوان کے حق میں، اس ہستی کے حق میں تیرا تو پتہ چلا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صورت زیبا، آپ کا چہرہ والضحا وہ قبر والے کے سامنے ہوتا ہے، آپ کی ذات پاک نظر آ رہی ہوتی ہے اور بالکل قریب نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ مومن کے لیے کتنی بشارت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پاک کا مرتے ہی، قبر میں جاتے ہی دیدار نصیب ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اسی لیے جن کو نبی پاک کی ذات مقدسہ کے ساتھ تعلق ہے وہ زندگی سے بیزار ہوتے ہیں اور موت کے طلبگار ہوتے ہیں کہ کب زندگی ختم ہو اور موت آئے، میں قبر میں پہنچوں تاکہ چہرے والضحا کا دیدار کر سکوں۔ اسی لیے ایک عاشق نے کہا، حضرت حکیم الامت مولانا احمد یار صاحب نعیمی نے کہا، روح نہ کیوں ہو مضطرب، موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار۔ جب سے سنا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم قبر میں جلوہ گری فرمائیں گے اور اپنے دیدار سے مجھے مشرف فرمائیں گے، میری آنکھوں کو روشن کریں گے، میرے دل میں سرور پیدا کریں گے، تب سے طبیعت بے چین ہے، مضطرب ہے کہ جلد زندگی ختم ہو، موت آئے اور نبی پاک کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی شیخ المحققین ارشاد فرماتے ہیں کہ موت پتہ نہیں کب آئے، کون انتظار کرے، اتنا عرصہ کون گزارے گن گن کر، اور ان کی زیارت کے انتظار میں کون اتنے دن جو ہے وہ بیٹھا رہ جائے۔ جی چاہتا ہے کہ ابھی زندہ ہی قبر میں چلے جائے تاکہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب۔ تو مومن کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ایک بات قابل غور ہے کہ چہرہ نظر آئے تو پہچان ہو سکتی ہے، پیٹھ نظر آئے تو پھر ضروری نہیں کہ پہچان ہو جائے۔ چہرہ نظر آئے تو کوئی مشرق میں قبر کے اندر دفن ہوا، کوئی مغرب میں دفن ہوا، کوئی شمال میں ہوا، کوئی جنوب میں ہوا، سینکڑوں نہیں ہزاروں کے حساب سے روئے زمین پر مسلمان روز قبروں میں دفن ہوتے ہیں فوت ہو کر کے،
اور ہر ایک دیکھتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کے چہرے والضحیٰ کو دیکھتا ہے تو پتا چلا کہ آپ صرف ایک جگہ نہیں ہے بلکہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر امتی کو اپنے چہرے والضحیٰ کی زیارت کا شرف ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور یہ مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں بھی سرکار کی روحانیت ہر مسلمان کے گھر میں، اور جب قبر میں جائے تو اس گھر کے اندر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پاک کی جلوہ گری ہوتی۔ مسئلہ سنیے، آپ گھر تشریف لے جاتے ہیں، گھر ہی پڑا ہے تو وہاں چپ چاپ جا کے بیٹھ نہ جائیے، بلکہ کیا کہنا ہوگا؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد خالی پڑی ہے تو چپ چاپ بیٹھ نہیں جانا بلکہ سلام پیش کرنا ہے، اور کہاں؟ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اگر بندے ہیں تو پھر جمع کا لفظ بولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور کوئی نہیں تو پھر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں یہ ہدیہ نیاز پیش کرو، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کیوں؟ لأن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی روح مقدسہ تمام مسلمانوں کے گھروں میں جلوہ گر ہے۔ آپ کی روح پاک تمام مسلمانوں کے گھروں میں جلوہ گر ہوتی ہے، تو پتہ چلا یہاں بھی ہر مسلمان کے گھر میں آپ کی روح پاک جلوہ گر، اور جب یہ مسلمان قبر والے گھر میں جاتا ہے تو وہاں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی تنہائیوں اور وحشتوں کو دور کرنے کے لیے رحمت کا بادل بن کر اس کے سایہ فکر ہوتے ہیں، اور اس کے دل کو سکون و قرار رکھنے کے لیے اس کے سامنے جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کی روح پاک کو امتی کے ساتھ نہیں مانتے، وہ اپنے پیروں کے بارے میں یہ عقیدہ پکا رکھتے ہیں کہ ہمارے پیر کی روح ہر مرید کے ساتھ ہے۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ دیوبندی کا پیر ہو یا خود دیوبندی پیر ہو، اس کی روح تو ہر مرید کے ساتھ ہے، اور جو جگت پیر ہے صرف اس امت کا نہیں، سب نبیوں کا پیر ہے، سب امتوں کا پیر ہے، سب فرشتوں کا پیر ہے۔ کیا اس کی روحانیت اتنی کامل نہیں ہے کہ دنیا اور آخرت کے اندر ہر امتی کے ساتھ آپ کی روح پاک موجود؟ مولوی حسین احمد مدنی شہاب ثاقب میں مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کے حوالے سے لکھتا ہے کہ ان کا یہ ارشاد ہے کہ مرید ہم با یقین داند کہ روح شیخ مقید بیک مکان نیست، بس مرید ہر آن جا کے باشد اگرچہ شخص شیخ دورست ہم روحانیت او دور نیست۔ مرید کو یقین رکھنا چاہیے کہ میرے پیر کی روح ایک مکان کی پابند نہیں، بدن اور جسم مکان کا پابند ہے، ان کی روح ایک مکان کی پابند نہیں، لہذا مرید جہاں کہیں بھی چلا جائے وہ پیر کے جسم سے تو دور ہوگا مگر پیر کی روح سے دور نہیں ہوگا، روح ساتھ ساتھ ہوگا۔ اگر دیوبندی پیر کی روح ہر مرید کے ساتھ ہو سکتی ہے، وہ امریکہ جائے، برطانیہ جائے، چین جائے، روس جائے، آسٹریلیا جائے، افریقہ جائے، جہاں بھی جائے مرید پھیلے ہوئے ہوں پوری دنیا پر، تو دیوبندی پیر کی روح، دیوبندی کے پیر کی روح ہر ایک کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو پھر جو پیروں کا پیر ہے، نبیوں رسولوں کا پیر ہے، فرشتوں کا پیر ہے، پھر اس محبوب پاک کی اتنی لطیف تر روح مقدس جو ہے تو وہ کیوں ہر امتی کے ساتھ نہیں ہو سکتی؟ وہاں شرک کے فتوے اور یہاں عقیدہ اور ایمان، اور کتنا پختگی کے ساتھ اسے بیان کیا جا رہا ہے کہ مرید ہم پر یقین آنت، مرید کو یقین رکھنا چاہیے کہ میرے پیر کی روح ہر جگہ میرے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ یقین کس آیت حدیث سے ثابت ہوگا؟ اور نبی کریم علیہ السلام کے لیے جو شہید اور شاہد کے الفاظ پر مشتمل نبی پاک کے حاضر ناظر ہونے کی اس کمال کے اوپر گواہی دینے والی آیات جو 5-6 موجود ہیں قرآن مجید میں، ان کو کیوں نظر انداز کر کے آپ کے حاضر ناظر ہونے کا انکار کیا جائے؟ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم قبر کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہاذا کا لفظ مجازن استعمال کیا گیا ہے، ذہن کے اندر جو ایک تصور ہے آپ کے
کے بارے میں رسالت کا، تو اس کے متعلق سوال ہے کہ تیرے ذہن میں جو کوئی تصور اور خیال ہے کہ کوئی نبی دنیا پہ آیا تھا، کوئی رسول آیا تھا، تو اس کے بارے میں بتلا کہ تو نے انہیں مانا نہ مانا، امتی بنا نہ بنا، ان کے حلقہ غلامی میں داخل ہوا نہ ہوا، ان کی غلامی کا توق گلے میں ڈالا نہ ڈالا، ان کی زلفے کی راہگیر کا اسیر ہوا یا نہ ہوا، یہ بتلا۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر تصور نبی کریم علیہ السلام کا ہر مومن کے ذہن میں ہے تو اللہ کا تصور کوئی نہیں، ربوبیت کا تصور کوئی نہیں، دین کا تصور کوئی نہیں۔ اگر ذہن کے اندر موجود خیال کے متعلق سوال ہے، ربوبیت کے بارے میں تیرا کیا خیال، دین کے بارے میں کیا خیال، رسالت کے بارے میں کیا خیال، تو پھر وہاں بھی ہاذا کا سوال آتا، ما تقول فی حق حاضر رب، ما تقول فی حق حاضر دین۔ وہاں نہ حاضر رب آیا نہ حاضر دین آیا، تو پتا چلا پہلے دو سوال جب بھی ہوئے آنکھوں کے سامنے کوئی شے نہیں تھی، مگر جب تیسرا سوال آیا تو سوال کا جواب بن کے نبی پاک خود امتی کے سامنے آ گیا۔ وہ امتی پکار اٹھتا ہے، هو محمد رسول اللہ جانا بالبینات والہدی، یہ اللہ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس ہدایت لے کے آئے، قرآن لے کے آئے، آیات لے کے آئے۔ اب یہاں بھی وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہوا کا لفظ آ گیا، ہوا ضمیر غائب ہے، تو غائب کے بارے میں جو آنکھوں سے اوجھل ہو اس کے بارے میں ہوا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ پھر بھی پتہ چلا کہ آپ کوئی نہیں سامنے۔ لیکن یاد رکھیے ہوا کے لفظ سے یہ مغالطہ نہیں کھانا چاہیے۔ کیوں؟ حضرت مریم علیہ السلام حجرے میں رہتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کرتے ہیں، بالا خانہ پر ان کی رہائش ہے، سیڑھی ان کے پاس ہے، چابی کمرے کی ان کے پاس ہے، کھڑکیاں روشن دان بند ہیں۔ جب یہ سیڑھی لگا کے چڑھ کے تالا کھول کے اندر داخل ہوتے ہیں، جب کبھی بھی داخل ہوئے تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، وہاں جاتے ہیں تو آگے بے موسم پھل پڑے ہوئے، موسمی نہیں ہوتا، روئے زمین پہ ان کا وقت ہی نہیں ہوتا تیار ہونے کا، وہاں موجود ہے۔ وہ پوچھتے انا لک ھذا، یہ کھانا، یہ میوے، یہ پھل، یہ رزق کہاں سے آ گیا؟ قالت ھو من عند اللہ، انہوں نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھل سامنے پڑے ہیں، وہ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ کہاں سے آئے، تو وہ ہوا کا لفظ انہی کے بارے میں بول رہی ہے جو سامنے موجود، قریب موجود نظر آ رہے ہیں۔ پھر علماء حضرات تشریف فرمائے ہیں، ان سے پوچھئے تین درجے ہوتے ہیں، غائب، حاضر، متکلم۔ مخاطب متکلم کہہ لو، جو بات کر رہا ہے وہ متکلم ہو گیا، میں بول رہا ہوں میں متکلم ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں آپ مخاطب ہو گئے۔ اب میں ایک دیوبندی کی عبارت پیش کر رہا تھا، مولوی حسین احمد صاحب، مولوی رشید احمد صاحب، اب وہ نہ مخاطب نہ متکلم، اب ان کے بارے میں کیا لفظ استعمال کیا جائے گا؟ ہوا کا، موجود نہیں تو بھی۔ لیکن میں ایک بندے سے بات کر رہا ہوں، دوسرا پاس بیٹھا ہوا ہے، جب میں متکلم ہو گیا وہ مخاطب ہو گیا تو پاس والے کے بارے میں ضمیر غائب کی ہی استعمال کی جائے گی، اور کیا کیا جائے گا؟ تو یہاں ضمیر غائب کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ وہاں موجود ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ نہ وہ متکلم ہے، کلام کرنے والا ہے، نہ اس سے بات کی جا رہی ہے، اگرچہ اسی کی جا رہی ہے مگر اس سے نہیں کی جا رہی، تو بول میت رہا ہے، خطاب فرشتوں سے کر رہا ہے، اگرچہ نبی پاک پاس موجود ہے، تو وہاں سوائے غائب کی ضمیر کی اور استعمال کرے تو کیا کرے؟ انتا انتم انتم یہ مخاطب کے لیے ہے، آنا نحن یہ متکلم کے لیے ہے، تو جو نہ مخاطب ہو نہ متکلم ہو اسے ہوا ہوا ہم سے ہی تعبیر کیا جائے گا۔ تو اگرچہ نبی کریم علیہ السلام پاس موجود ہے مگر بات آپ سے نہیں ہو رہی ہے، بات فرشتوں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ میت فرشتوں سے کر رہا ہے، اس لیے مخاطب فرشتے ہو گئے اور متکلم یہ میت ہو گیا، اگرچہ بات نبی پاک کی ہے مگر وہ مخاطب متکلم نہیں ہے، اس لیے ہوا کا لفظ استعمال کیا گیا۔
اور یہ کہا جاتا ہے، آپ تکلیف تو نہیں محسوس کر رہے؟ آپ شعر سننے پہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور مجھے شعر آتے ہی نہیں، آئے بھی صحیح تو میں اس طرح پڑھ بھی نہیں سکتا اس طرح کے بلا فدا حسین شاہ صاحب نے پڑھے یا حضرت سلطان الواعظین دامت برکاتہ نے پڑھے یا بعد میں پڑھے جائیں گے. قبلہ شاہ صاحب تو نہیں پڑھیں گے قائد اہل سنت، مجھے یقین ہے کہ وہ میری طرح ہی پڑھیں گے، لیکن بعد میں نورانی ہستی آ رہی ہے، وہ آپ کو شعر بھی اسے جنگ میں سنائیں گے. اس لیے آپ شعروں کے چکر میں نہ پڑیں، اس مضمون کو ذرا ذہن میں رکھیں. اور سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ہاذا کے لفظ سے استدلال یہ غلط ہے، مجازاً ہاذا کے لفظ ہوتے رہتے ہیں استعمال، تو اور کوئی دلیل اس پر نہیں ہے کہ نبی پاک قبر میں تشریف لائیں گے، میت ان کی زیارت کرے گا، اور کوئی دلیل اس پر نہیں ہے، لہذا ہم یہ نہیں مانتے. آؤ اور دلیلیں بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. اگر تم نہ تلاش کرو نہ تکلیف کرو تو ہم ہی تمہیں بتلا دیتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی لخت جگر نور نظر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا بھیجا کہ آؤ بیٹی ذرا میری مزاج پرسی بھی کر جاؤ اور کچھ راز و نیاز کی باتیں بھی سن جاؤ. حضرت زہرا رضی اللہ عنہا جب حاضر ہوئی، نبی کریم علیہ السلام کی جسمانی تکلیف کو دیکھا تو کہا واہ قربا واہ، میرا باپ کتنی تکلیف میں ہے، افسوس آپ کتنے دکھی ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بیٹی یہ آج تکلیف ہے کل نہیں ہوگی، کیوں؟ کل میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا، اس لیے آج تکلیف ہے کل نہیں ہوگی. لا قرب علی ابی کے بعد الیوم، بس آج کا دن ہے، آج کے بعد تکلیف نہیں ہوگی. کیوں؟ بیماریاں وغیرہ تب ہوتی ہیں جب روح بدن کے اندر ہو، جب روح بدن سے جدا ہو جائے پھر کوئی بیماری، کوئی درد، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مر بھی جائیں تو ان کی بیماری زندہ رہتی ہے، اس لیے انہیں کہنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹری وجوہات کی بنا پر چہرہ نہیں دکھایا جا سکتا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں مر بھی جائیں تو ان کی بیماری زندہ رہتی ہے اور وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے. لیکن باقی لوگوں کے بارے میں یہی ہے کہ روح بدن سے جدا ہو تو پھر دردیں، تکلیفیں، بیماریاں، مرضیں سب دور ہو جاتی ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا قرب علی ابی کے بعد الیوم، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں. حضرت زہرا اور زیادہ رونے لگی کہ میں تو بیماری کو رو رہی تھی، یا تو معاملہ ہی اور ہو رہا ہے، آپ داغ مبارکت دے رہے، آپ کا سایہ شفقت رحمت میرے سر سے اٹھ رہا ہے. دارو قطار رونے لگے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں. کیوں؟ ایک تو اللہ تمہیں جنتی عورتوں کی سردار بنائے گا، دوسرا انت اول اہل بیتی لہوکن بی، سب سے پہلے فوت ہو کے تو میرے پاس پہنچ جائے گی، سب سے پہلے تو فوت ہو کے میرے پاس پہنچ جائے گی، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. چنانچہ بعض اقوال کے مطابق 75 دن 2.5 مہینے آپ کا قید حیات رہیں، پھر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اور زیادہ سے زیادہ کی روایت 6 ماہ کہ آپ 6 ماہ حضور کے بعد بقید حیات رہیں، پھر وفات پائی اور حضور کی پہلو رحمت میں پہنچ گئی. تو سرکار نے کیا فرمایا؟ انت اول اہل بیتی لہوکن بی، سب سے پہلے فوت ہو کے تم میرے پاس پہنچو گی. تو اگر قیامت کوئی ملاقات ہونی تھی پھر قیامت کو تو سب کی ہو جانی تھی، پھر حضرت زہرا کی کیا تفصیل. اس لیے واضح کر دیا کہ جو ہی دنیا سے آنکھیں بند کرو گی اور قبر میں آ کے آنکھیں کھولو گی تو سب سے پہلے تمہیں ابا جان کا چہرہ بدعا نظر آ جائے گا. اس حدیث پاک نے واضح کر دیا کہ بس قبر کے اندر ملاقات ہوگی، فوت ہوتے ہی نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے. بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا ایتنا اسرع لہوکن بک یا رسول اللہ، اے محبوب کریم، اے اللہ کے رسول برحق، یہ تو فرمائیے ہم میں سے کون سی بیوی پہلے فوت ہو کر تمہاری بارگاہ میں پہنچے گی. یہ سوال کیا، بتلا دیا کہ ہم مرتے ہی پہنچ تو جائیں گی، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گی، لیکن پہلے کون سی خوش نصیب ہوگی
جو دنیا سے کوچ کر کے آپ کی بارگاہ ناز میں پہنچے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے یہ سوال کون کر رہی ہے؟ امہات المومنین، جن کے گھر میں وحی نازل ہوئی، جن کے گھر میں وہ ہستی موجود ہے، جن کے دل پر قرآن اترا، جن کے گھر میں وہ ہستی موجود ہے جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن کا معلم بنا کے بھیجا، مفسر بنا کے بھیجا، اور ان امہات المومنین نے نبی کریم علیہ السلام سے دین سیکھا، اسلام سیکھا، توحید سیکھی اور اسرار معرفت سیکھے، تو وہ پوچھ رہی ہے ہم میں سے کون سی بیوی جلدی آپ کے پاس پہنچے گی؟ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ قبلہ مفتی صاحب کے پاس تم آتے ہو، مسئلہ پوچھتے ہو، تو تمہیں پتا ہے نا کہ مفتی صاحب بتلا سکتے، اتنے پڑھے ہوئے ہیں، اتنا عبور رکھتے ہیں، اتنی مہارت رکھتے ہیں فقہ کے اندر کہ وہ مسئلے حل کر سکتے ہیں، تبھی آؤ گے۔ کسی حل چلانے والے کے پاس بھی جا کر جٹ کے پاس بھی پوچھو گے مسئلہ؟ پہلے یہ سوچ دل میں آئے گی نا کہ یہ آدمی مسئلہ بتلا سکتا ہے، پھر پوچھو گے۔ جس کے بارے میں تسلی ہوگی نہیں بتلا سکتا، کوئی پوچھے گا؟ اگر ازواج مطہرات کو یہی سکھلایا گیا ہوتا کہ کوئی علم غیب نہیں جانتا، کسی کو غیب کی باتوں کا پتہ نہیں، تو وہ اس غیب کی بات نبی پاک سے پوچھتی کیوں، سوال کرتی کیوں کہ کون سی بیوی آپ کی فوت ہو کر آپ کی بارگاہ میں سب سے پہلے حاضر ہوگی؟ یہ سوال ہی کیوں کرتی؟ تو اسی سوال کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارا آقا و مولا ہر ایک کے بارے میں، ہم میں سے ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے کہ کون سی پہلے فوت ہوگی، کون سی بعد، اور کون میرے پاس جلدی پہنچے گی، یہ آپ جانتے ہیں، اس لیے سوال کیا۔ اگر یہ ان کا ذاتی خیال تھا، خوش فہمی تھی، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں تھا، یہ قرآنی آیات کے خلاف عقیدہ تھا، تو آپ رد کر دیں، آپ انکار کرتے، آپ کہتے کیوں مشرک بن رہی ہے، کیوں دین ایمان گنوا رہی ہو، تو آپ ان کا ذہن صاف کرتے، یہ خیال ان کا غلط تھا تو اس کو آپ مٹاتے ان کے لوہے قلب اور ذہن سے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے مہر تصدیق لگائی اور کیا فرمایا؟ اطول کرنا یدن، جو تم میں سے لمبے ہاتھوں والی ہے وہ سب سے پہلے فوت ہو کے میرے پاس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تو پتہ چلا یہ ازواج مطہرات فوت ہو کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی۔ سب سے پہلے حضرت زینب فوت ہوئی، وہ اسرع کنہ لہوکن کا مصداق بنی کہ جلد از جلد جو بارگاہ ناز میں پہنچی، پیارے مصطفیٰ کی خدمت عالیہ میں پہنچی، وہ حضرت زینب تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کی غیبی خبر ان کے بارے میں سچی آئی، اور باقی بھی اپنے اپنے وقت پر فوت ہو کر سیدھی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ یہ قیامت کی ملاقات ہوتی تو نہ سوال کی کوئی صورت تھی، نہ یہ جواب ہو سکتا تھا۔ تو پتا چلا یہاں قیامت کے دن کی ملاقات کی بات نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے قبر میں جاتے ہی جو مومن کو پہلا انعام اللہ کی طرف سے عطا ہوگا، اس کی بات ہو رہی ہے کہ اسے اس کا محبوب، اس کا رسول ہے، اس کی زیارت کرا دی جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی، ایک اور سوال کا جواب بھی یہاں عرض کرتا جاؤں۔ وہ برادری کہتی ہے تمہارے اعلیٰ حضرت بڑے گستاخ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک پر بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور وہ راتوں کو اکٹھے رہتے ہیں، کہ کتنی بڑی گستاخی کر دی۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ بیویاں ازواج مطہرات نبی پاک پر پیش کی جاتی ہیں اور وہ راتوں کو اکٹھے رہتے ہیں، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ بیویاں بھی آپ کی، رہ بھی آپ کے پاس رہی ہے، اگر دنیا میں رہتی تھی تو گستاخی کوئی نہیں تھی، تو اب رہیں تو گستاخی ہوگی۔ جنت میں یہ بیویاں آپ کے پاس رہیں گی کوئی نہیں، پھر وہاں بھی گستاخی ہو جائے گی۔ جب نبی کریم علیہ السلام سے آپ ازواج مطہرات پوچھ رہی ہیں کہ ہم میں سے کون سی بیوی سب سے پہلے فوت ہو کے آپ کے پاس پہنچے گی، تو وہ گستاخی کے طور پر پوچھ رہی ہے یا نبی پاک کے علم غیب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے ایک بشارت حاصل کرنا چاہتے سیدی مرشدی
سیدی مرشدی ہے میرا عقیدہ ہے میرا عقیدہ پاکستان علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے. سارے حضرات تشریف رکھیں. تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پوچھ رہی ہیں کہ ہم میں سے کون سی بیوی فوت ہو کر سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتوالو کنہ یدن، جو لمبے ہاتھوں والی ہے وہ سب سے پہلے فوت ہو کر میرے پاس پہنچے گی. تو پتا چلا تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ فوت ہوتے ہی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچی. تو لہذا قبر انور ہو یا جنت اعلیٰ ہو، ہر مقام پر جہاں نبی کریم علیہ السلام موجود ہے وہیں ازواج مطہرات بھی موجود ہے. تو ثابت ہوا حاضر کی لفظ سے صرف ہم استدلال نہیں کرتے بلکہ اور حدیثوں سے بھی یہ بات واضح ہے کہ مرتے ہی بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، بلکہ تمام نبی، تمام صدیق، تمام شہداء، تمام صالحین کی معیت اور رفاقت کا شرف اسے عطا کر دیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو وہ مرنے کے بعد ان لوگوں کی معیت میں ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہے. اور وہ سعادت مند ہستیاں جو اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہیں وہ کون ہے؟ انبیاء کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت اور صالحین کی جماعت ہے. لہذا جو بھی ہم میں سے فوت ہو اگر صحیح معنوں میں وہ نبی پاک کا غلام ہے اور اللہ رب العزت کا نبی پاک کا اطاعت گزار ہے، اس کو یہ اعزاز ملے گا کہ وہ انبیاء کی بھی زیارت کرے گا، صدیقین، شہداء، صالحین کی بھی زیارت کرے گا. اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا جب وقت آیا تو بیوی رو رہی تھی، بچے رو رہے تھے، مگر حضرت بلال خوشی کے اندر رقص کر رہے تھے اور تربیہ انداز میں، نغماتی انداز میں یہ نعرے مار رہے تھے واہ تارابا غدن الگل احبتا محمدم و صحبہ. واہ کتنا مبارک وقت آ گیا کہ میں ابھی ابھی نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچوں گا اور صحابہ کرام کی بارگاہ میں پہنچوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی. تو پتا چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر میں جاتے ہی زیارت ہو جائے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹی سی قبر ہے، بمشکل میت اس میں سماتا ہے، تو پھر اتنے لوگ کیسے اس میں آ سکتے ہیں، کیسے سما سکتے ہیں؟ تو یہ بھی ان کی غلطی ہے، کیونکہ یہ تنگی جو تمہیں نظر آتی ہے یہ اس دنیا فانی کے لحاظ سے ہے اور اس فانی نگاہ کے لحاظ سے ہے. جب میت وہاں پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی نظر کو اتنا وسیع کر دیتا ہے کہ ساری جنت اس کے سامنے آ جاتی ہے. امام سیوطی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ قبر والے کی مثال یوں سمجھو جیسے بندہ مکان کے دروازے میں آ کے کھڑا ہو جائے. مکان کے دروازے میں آ کے کھڑا ہو جائے، تب بازار کی طرف دروازہ کھلتا ہو، وہ دروازے پہ کھڑا ہو تو جتنے بازار کے اندر آنے جانے والے لوگ ہیں وہ سارے نظر آئیں گے؟ کوئی نہیں. دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جائے تو نہیں نظر آئیں گے، اور دروازہ کھول کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے تو سارے نظر آئیں گے. تو قبر ایک دروازہ ہے جو اگلے جہان کی طرف کھلتا ہے، جس دروازے پہ پہنچتا ہے وہ اگلے جہان میں موجود تمام ہستیوں کا مشاہدہ کر لیتا ہے. حضرات گرامی، جب مومن قبر کے اندر اس اعزاز سے مشرف ہو جاتا ہے اور تینوں سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دے لیتا ہے. وہ سوال تین تھے، یہ جواب بھی حدیثوں میں آئے ہوئے ہیں کہ مومن کیا جواب دے گا. یعنی مومنوں کو یاد کر لینے چاہیے کہ یہ سوالوں کے جواب ہیں تاکہ فرشتوں کے سامنے جا کے کوئی رکاوٹ نہ بنے، فر وہ جواب دیتے چلے جائیں. یہ جو عبارت یہاں موجود ہے اس سے بھی مختصر جواب ہو سکتا ہے. وہ کہیں من ربک، کہو اللہ، ما دینک اسلام، ما تقول فی حق ھذا الرجل رسول اللہ، اتنا بھی کافی ہے.
4 لفظ بول دو، اتنا بھی کافی ہے، لیکن یہ نہیں کہ 4 لفظ رٹ لو تو کامیاب ہو جاؤ۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ رب العزت ثابت قدم تب رکھے گا جب اللہ کی اطاعت کی ہوگی، رسول پاک کی اطاعت کی ہوگی، پھر ثابت قدم رکھے گا۔ اگر تو نے اللہ سے تعلق نہیں جوڑا اور اللہ کے محبوب کا توقع غلامی گلے میں نہیں ڈالا، کما حق و اطاعت اتباع نہیں کی ہے، پھر یہ امید کم رکھو کہ ہمیں ثابت قدمی نصیب ہوگی، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں عموماً ہمارے نعت خوان تلقین یہ کرتے ہیں کہ جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنا ہی نبی پاک زیادہ پیار کریں گے۔ آپ گناہگاروں کو ہی قریب رکھیں گے، نیکوں کو تو قریب آنے ہی نہیں دیں گے۔ جو اس طرح کی نعت پڑھے، یہ مضمون جس نعت کا وہ بڑا کامیاب نعت خوان، اس کو ہزاروں کیا لاکھوں کے قریب نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ کیوں؟ تو ہمیں جنت کی ٹکٹ دے کے جا رہا ہے۔ اور جو ذرا ڈرائے دوزخ سے، آگ سے، پل صراط سے، گرفت سے، وہ نہیں قابل قبول ہوتا اور اس کی بات سننا ناگوار گزرتا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ قبر کے اندر یہ ثابت قدمی اسی کو نصیب ہوگی جو پکا مومن ہوگا اور جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اطاعت گزار ہوگا، جس کے اندر دنیا کی حوث رہی، ہرس رہی، وہ خواہش نفسانی کا پتلا بنا رہا اور اللہ رسول کی بغاوت کرتا رہا، تو وہ ان عنایات سے محروم جائے گا۔ اور ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ سیاسی پارٹیاں ہوں تو بندہ کہتا ہے چلو ادھر نہیں تو یہ پارٹی صحیح، ووٹ اس کو نہیں دیتے، ادھر دے دیں گے، کام اس سے لے لیں گے، کوئی ضروری ہے وہی کرائے، یہ بھی کرا سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ رسول کے مقابلے میں کوئی پارٹی ایسی ہے جو تیرا سہارا بنے اور تیری مشکلات کو حل کرے اور تیرے لیے جنت کی ضامن بنے، جب جانا اسی بارگاہ میں ہے جو رسول پاک کی ہے، اللہ پاک کی ہے، پھر اس سے بگاڑ کے، ان سے بگاڑ کے کس منہ کے ساتھ ان کے سامنے درخواست پیش کرے گا، اپیل پیش کرے گا کہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ اور آخر میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت قبلہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب قادری اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی اللہ کے دین کی خدمت کرتے، اللہ کے محبوب کے دین کی خدمت کرتے، قال اللہ قال رسول کا درس دیتے، فقہ پڑھاتے، حدیث پڑھاتے، دین کی تبلیغ کرتے، عوام کے عقائد کی اصلاح اصیل کرتے ہوئے گزری۔ تو انہوں نے جو منصب حاصل کیا وہ منصب رسولوں والا ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث۔ اور اسی مضمون کی ایک دوسری روایت ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کی علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہے۔ جس طرح وہ مختلف علاقوں میں، شہروں میں اللہ رب العزت کی توحید اور اس کے احکام بیان کرتے رہے، ان کی تبلیغ کرتے رہے، تو نبی پاک کی امت کی علماء بھی اسی طرح مختلف علاقوں میں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت ترویج اور اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ تو اس لحاظ سے یہ انبیاء بنی اسرائیل کی مانند اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دین ہی اصل ورثہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ انبیاء کسی کو درہم و دینار کا وارث بنانے نہیں آتے، وہ جاگیریں بنانے اور وارثوں کو جاگیردار کرنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ وہ دین پھیلانے کے لیے آتے ہیں۔ ان کا جانشین وہی ہے، ان کا وارث وہی ہے جو علم دین کو حاصل کرتا ہے۔ جتنا زیادہ عالم ہوگا وہ بڑا وارث ہوگا، بڑا حصہ دار ہوگا نبی پاک کے ترکے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بازار میں ہوکا دیا، منادی کی، اوے تم یہاں بیٹھے اور ادھر نبی پاک کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے مسجد میں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیوں نہیں جاتے؟ کیوں نہیں وہ ترکہ وصول کرتے؟ لوگ دوڑے دوڑے آئے، دیکھا تو کچھ ہے مال متا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ یہ جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی کی ہے، صحابی رسول ہو کر، بزرگ ہو کر، زبیدریش ہو کر، کہا ترکہ نبی پاک کا ہے،
قرآن کا علم، حدیث کا علم تو وہ مسجد میں نہیں پڑھایا جا رہا. یہ ترکہ ہے نبی پاک کا جو تقسیم ہو رہا ہے. تو حضرت علامہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک اس ترکے کے بہت بڑے وارث تھے اور انہوں نے بہت بڑا حصہ اس سے وصول کیا. ذرا اس پہ بھی خیال کیجیے. اگر علماء انبیاء کے دنیا میں وارث ہیں، جانشین ہیں، قائم مقام ہیں، انبیاء کے بعد دوسرا درجہ ان کا ہے، تو پھر جنت کے اندر بھی یقیناً انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اور انبیاء کے درجے کے بعد ان کا درجہ ہوگا اور یہ وہاں بھی انبیاء علیہ السلام کے جانشین اور قائم مقام بنیں گے اور دوسرا درجہ انہیں وہاں بھی نصیب ہوگا. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 شخص ایسے ہیں جو مر بھی جائیں تو ان کے عمل خیر، ان کی نیکیاں جاری رہتی ہیں. وہ کون سے ہیں؟ جو سرائے بنا جائیں، مدرسہ بنا جائیں، مسجد بنا جائیں، کوئی اور ایسا رفاع عامہ کا کام کر جائیں، صدقہ جاریہ، یا عالم علم دین پڑھاتے رہے. تو جتنے لوگ ان کی تعلیم سے عالم بنے وہ آگے درس دیں گے، تبلیغ کریں گے، لوگوں کو ہدایت کریں گے، تو جتنا ان کو ثواب ملے گا ان کے کہنے پر جو عمل کرنے والے آگے ہیں، جتنا انہیں فردن ثواب ملے گا اتنا اجتماعی طور پر اس استاد کو اجر ثواب مل جائے. پھر حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب کے کتنے شاگرد، شاگردوں کے کتنے شاگرد، آگے کتنے شاگرد. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک چلتا جائے گا اور ان کا اجر ثواب روز بروز بڑھتا چلا جائے گا. پھر تیسری صورت کیا ہے؟ اولاد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا گو ہوں. بحمدہ تعالیٰ انہوں نے پیچھے مفتی چھوڑے، عالم چھوڑے، حافظ چھوڑے، قاری چھوڑے، مبلغ چھوڑے، مدرس چھوڑے، دین اسلام کی اشاعت کرنے والے چھوڑے، غیر مسلموں کو مسلمان بنانے والے چھوڑے. اس کا بھی اجر ثواب قبر کے اندر قیامت تک ان کو پہنچتا رہے گا. اللہ رب العزت ان کی مدار پاک پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ان کی اولاد در اولاد در اولاد در اولاد میں علم دین جاری ساری فرمائے اور ان کے دارالعلوم اور اس سرچشمہ فیض کو بھی اللہ تعالیٰ تا قیامت جاری و ساری رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ان سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور مختصر وقت میں نعت پیش کریں. حافظ علی رضوان صاحب. نعرہ